الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات بآل محمد مات شهيدا مات مؤمنا ومن مات بآل محمد مات كافرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آل نبی پر پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. آپ تمام اللہ کا آتے جائیے، آگے بھی سبوں کو دور کرتے جائیے. آپ کو بڑا پیارا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت چاہے اپنوں سے پوچھے جائیں چاہے غیروں سے پوچھے جائیں تو سبھی یہ بتلائیں گے کہ یہ مہینہ اس شہید اعظم جن کا نام حسین ابن علی ہے انہی کے نام سے منسوب ماہ محرم الحرام. گزشتہ مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ، یہ مہینہ وہ بھی قربانی کا. فلسفہ شہادت و قربانی کو اگر آپ اور ہم سمجھ گئے کہ بھئی ماہ محرم الحرام پوری دنیا کے انسان اس بات کو جانتی ہے کہ حسین ابن علی جو علی کا بیٹا فاطمہ کے لال میدان کربلا میں 72 روح سے قدسیہ کو اللہ کی راہ میں شہید کرا کر اسلام کے پرچم کو بلند والا ہے. ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ اس شہید کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملا. اس شہید کربلا سے انہوں نے پیغام کیسا دیا، کون سا پیغام دیا، اس پر ہم نہ چرچا کرتے ہیں نہ اس بات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو میں نے امام اعلی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن کا جو زمانہ تھا آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ پیٹھ پہ آ کر بیٹھ کے سنیں گے نا. تو میں نے اس واقعہ کو اپنے شعر کے اندر اس طرح سے پرویا ہے، اس کو آپ سماعت کریں. واقعہ لمبا ہے لیکن شعر سمجھنے میں آپ کو وقت نہیں لگے گا اور بہت ہی پیارا شعر ہے، بہت ہی بہترین انداز کو میں نے لیا. سنیے گا کہ اس حسین منظر پر آپ لوگ سبحان اللہ دیکھیے، کیا کہیے صاحب، سبحان اللہ بھی کہیے، کیونکہ جمعہ کا دن تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں حسین آ جاتے ہیں، بچپن کا عالم ہے، وہ تو گود اٹھا لیتے ہیں
اٹھانے کے بعد ممبر سے اترے، اس کے بعد پھر چلتے ہیں نا، یہی اترنا اور چلنا امام حسین کی سنت قرار دیا۔ جو آج ایک امام اگر وہ خطبہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں خطبہ لے کر یا زبانی، تو ان کو ایک خطبہ میں ٹھہرنا ہے، بیٹھنا ہے، پھر دوسرے خطبہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ کھڑا ہونا سنت اس کی بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے، آپ نے 12 تقریر میں سنا ہے، رسول کریم گود پہ لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بیٹھنا پھر دوسرا خطبہ دینا یہ امام حسین کی سنت قرار دیا۔ اسی لیے ہم پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے خطبے میں لوٹتے ہیں۔ بتائیے وہ گھرانہ ہے جہاں سے اسلام کو ایسی شخصیت اور ایسی سنت کا اقرار ملتا ہے کہ دل بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہ گھرانہ ہے صاحب۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے حالت پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں امام سے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا، صحابہ عرض کرتے حضور ہمیں تو ایسا لگا کہ آپ کی روح نکل گئی، کیونکہ آپ کے ساتھ ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھتے رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن اتنا لمبا سجدہ آج تک آپ نے نہ کیا۔ لیکن کیا معاملہ ہے کہ آپ کا سجدہ لمبا ہوا ہے؟ سیدنا امام حسین پیٹھ پر ہے، بچپنے کے عالم میں ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پیارے میں نے سجدے کو لمبا اس لیے کیا کہ میرا نواسا حسین میرے پیٹھ پر ہے۔ بھئی چاہتے تو حضور سجدے سے سر اٹھا لیتے، حسین گرتا، اتنی سی بات۔ اب سجدے سے اٹھنے میں کتنا وقت لگتا یا کتنی چوٹ لگتی؟ آپ کا بیٹا آپ کے پیٹھ پر اگر ہو تو آپ پیٹھ اٹھائیں گے، بچہ گر جائے گا، اتنا ہی نا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں گوارا ہے کہ حسین پیٹھ پر ہو اور میں اٹھ جاؤں۔ ایک دن ایسا آئے گا جو میرا دین اس طرح سے بنانے کے آدھار پہ ہوگا اور حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اسلام کو اوپر اٹھائیں گے، اسلام کے پرچم کو بلند دوبارہ کریں گے۔ تو یہ قرضہ تھا پیارے، یہ رسول کریم کا قرضہ نانا کے پیٹھ پر حسین ہے۔ میں نے کیا لکھا سنیے کہ اس حسین منظر پر میں نے جان واری ہے، اس حسین اس حسین منظر پر میں نے جان واری ہے، اس حسین منظر بندگی میں نانا ہے۔ فرمائے سبحان اللہ کہیے پیارے کہ بندگی میں نانا ہے، پیٹھ پر سواری ہے، کہ بندگی میں نانا ہے۔ یہی قرضہ حسین ابن علی آخری سجدے میں کربلا میں دے کر اسلام کے پرچم کو آج تک قیامت تک ہرا کیا ہے۔ اے آنے والوں، حسین کے چاہنے والوں، نماز کا پیغام کو سمجھو۔ حسین ایک سجدہ اخیر کر کے اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا۔ اس سجدے کی قیمت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو میں نے لکھا ہے سنیے کہ جو علی کے بیٹے کر لیا ہے کربل میں، قیامت تک کوئی بندہ چاہے گا کہ حسین کی طرح سجدہ کر کے دیکھے، چاہے وہ مسجد میں سجدہ کرے، چاہے وہ میدان میں سجدہ کرے، چاہے وہ کھلیان میں سجدہ کرے، چاہے وہ بیابان میں سجدہ کرے، چاہے وہ مسجد کے چھت پر سجدہ کرے، چاہے کعبہ کے اندر سجدہ کرے، چاہے کعبہ کے احاطے پر سجدہ کرے، مسجد نبوی میں سجدہ کرے، بیت المقدس میں سجدہ کرے، چاہے وہ حجر میں سفر میں کہیں بھی کرے، لیکن حسین کے اس سجدے کا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ میں نے لکھا ہے پیارے سنیے گا کہ جو علی کے بیٹے نے، کہتے نا فلاں کا بیٹا کتنا اچھا کام کیا ہے بھائی،
اتنا اچھا کام کیا. کون فلاں؟ معین الدین صاحب کی بیٹی نے، ان کے بیٹی نے. تو میں نے بھی نام لے کر کیا کہا سنیں، جو علی کے بیٹے نے کر لیا ہے کربل میں، جو علی کے بیٹے نے کر لیا ہے کربل میں، بس ایک وہی سجدہ، کہ بس ایک وہی سجدہ ہر طرح سے بھاری ہے. دنیا کہتی ہے لوگوں حسین کے اس سجدے کا جواب لاؤ، کہتے ہیں سجدہ کرتے. آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، چاند سورج نے دیکھا، حسین سجدے میں ہے. مشرق و مغرب نے دیکھا، کوفہ والوں نے دیکھا، 72,072 صحابہ کرام جو موجود تھے، وہ 22,000 لشکر جرار نے دیکھا حسین سجدے میں گرا ہے. آسمان گواہ ہے حسین سجدے میں گرا ہے، زمین پکارتی ہے حسین سجدے میں گرا ہے، میدان کربلا گواہ ہے حسین سجدے میں گرا ہے، مدینے والے گواہ ہے حسین کربلا میں ہے، مکہ والے گواہ ہے حسین کربلا میں ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح، حسین کو سجدے میں جاتے سبھوں نے دیکھا، تا قیامت تک اٹھتے کسی نے نہ دیکھا، تا قیامت تک اٹھتے کسی نے نہ دیکھا. بھئی نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے یا دو؟ کتنے سجدے ہوتے بھئی؟ 2 سجدے. حسین سے ایک ہی سجدہ کیے، سجدے سے سر اٹھاتے نا تو یزیدیوں کے جو 22,000 تھے نا، سب کے سب سر قلم کر دیے جاتے. کچھ بچے تھے. واقعہ آپ سنے ہیں یا سنتے آئے ہیں موبائلوں میں اور دیگر جگہوں میں. واقعہ سننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن واقعہ کے اندر بیچ بیچ میں ایسی باتیں ہیں جس کو سمجھنا لازم، جس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. ہم نے واقعہ سن لیا، امام حسین وہاں گئے یہاں گئے، لڑتے رہے، مولی گاجر کی طرح کاٹتے رہے. پیارے ایسا نہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے کے ننھے اصغر کو لے کر پہنچے نہر فرات پر. پانی ایک بوند 2 4. آج ہم اور آپ، اس لیے رسول کریم فرماتے پیاسوں کو پانی پلاؤ. کیا کرو صاحب؟ پیاسوں کو پانی پلاؤ. یہ نہ دیکھو کہ وہ مشرک ہے، ہندو ہے، کافر ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر پیاسا ہو تو پانی پلاؤ. یہاں تک کہا گیا کتے پیاسے رہے، زبان بار بار نکالے تو اسے بھی پانی پلایا. حدیث میں ایک بات آئی ہے کہ ایک بندہ جوتے اتار کر شوز سے یعنی موزے سے اس کو لپیٹ لپیٹ کر کے رسی ڈال کر کنویں میں پھینک کر تڑپ تھی اور اتنی تپش کی دھوپ تھی. وہ بندہ جا رہا تھا، کتا سامنے کھڑا ہوا، بار بار زبان نکالنے لگا. اس بندے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسے پیاس لگی ہے. بار بار زبان، چھوٹا بچہ نکالے تو ماں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسے دودھ پلانا ہے. بار بار اگر ہمارے سامنے کوئی پیاس اس طرح کی لگے اور مریض ہو تو سمجھ لو اسے جوس دینا ہے، پانی پلانا ہے. دیکھا کتا پیاسا دکھ رہا ہے، بار بار زبان میری طرف کرتا ہے. کوئی سامان نہیں، نہ ڈول باٹی نہ کوئی اور چیز ہے. اس نے دیکھا کہ پانی نکالو تو کیسے نکالو پیارے. انہوں نے کیا کیا؟ جوتا کھول کر منہ سے نکالے، اس کو باندھ کر کنویں کے نیچے ڈال کر بھگو کے جب باہر نکالے نچوڑ کر کتے کی زبان پہ دیتے رہے. کتا سیراب ہو گیا پیارے. اتنے میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر 2 پیر کو اس طرح اٹھا کر کیا کیا کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ اپنی زبان پر رب قدیر سے کہتا ہوگا اے مولا یہ مخلوق جو ہے تیرا، میں بھی ایک مخلوق ہوں، لیکن وہ مخلوق ہو جسے دنیا پسند نہیں کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے مولا. آج انہوں نے اس تپش میں، اس شدت کی دھوپ میں میری پیاس بجھایا ہے مولا. کل میدان
میدان محشر قائم ہوگا اور ایک کوثر سے کا پیاس بجھا دے گا۔ اسی لیے حضور پاک کا فرمان ہے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، اور ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے، ہم تو سب سے پہلے آنے والوں کو پانی پوچھتے ہیں۔ بھائی پوچھتے نا صاحب، اگر ہمارے گھر میں نہیں بھی ہے دوست یہاں سے پانی لے جا کے دیتے ہیں، تو وہ ننا سا علی اصغر لے کے گئے فواد پر، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب سنیے، یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج تک یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کسی کا نام یزید ہے؟ اتنے آج پورے یارب نگر کو پوچھئے، کسی کا نام یزید ابن ولید ہے کیا؟ کوئی یزید نام کا ملے گا؟ اور حسین نام کا تو باب الحسین خود کھڑا ہے۔ یہ حسین وہ حسین، یہ حسن وہ حسن، حسین و حسن کا نام چرچا ہے۔ میں نے اس کو اسی واقعہ کربلا سے لیا اور میں نے اس انداز میں پیش کیا۔ سنیے گا صاحب کہ مٹ گیا زمانے سے نام و نشان یزیدی کا۔ آپ لوگ خاموش بیٹھے، سبحان اللہ بولے یار، سبحان اللہ بولے تو ثواب ملے گا نا بھائی، آپ کو بھی ملے گا، بیٹھنے کو بھی ملے گا۔ کہ مٹ گیا زمانے سے نام و نشان یزیدی کا، کہ مٹ گیا زمانے سے نام و نشان یزیدی کا، چرچا فاطمہ کے لال کا، چرچا فاطمہ کے لال کا آج تک جاری ہے۔ ہر زبان میں حسین کا نام ہے، ہر زبان، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان سے سنیے پتا چلتا ہے حسین ابن ولی وہ ہے، حسین ابن ولی وہ ہے، حسن ابن ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، آج ہمارا لباس حسینی کیوں ہے، منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آج حسین کے نام سے ہم کیوں محبت کریں؟ صلی علی سیدنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر میں ہم نے یہ دیکھا ہے سبھی، جب سجدہ اخیر کو ہم نے دیکھا، نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ایک بات بتائیں بھائی، گزشتہ جمعہ جو آپ کے امام صاحب کا انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں کون تھے وہ؟ حسین کے سچے عاشق تھے۔ یوم عاشورہ ہو، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز پڑھا کر بندہ انتقال ہو جائے، شہادت کی موت۔ کون سی موت؟ شہادت کی موت۔ باوضو ہو کر انتقال ہونا شہادت کی موت ہے بھائی۔ یہ نماز پڑھا کر جمعہ کے دن یوم عاشورہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی پیارے۔ جمعہ کا دن ہوگا، یوم عاشورہ ہوگا، 10ویں محرم کو قیامت ہوگی۔ میں نے کہا قیامت جمعہ کے دن، دیوانے مستر اللہ کے پیارے بندے تو مسجد میں ہوں گے نا؟ آج ہم مسجد میں ہیں نا بھائی؟ مسلمان جن کے دل میں محبت نماز ہے وہ مسلمان مسجد میں ہوں گے۔ قیامت جمعہ کے دن کیوں ہوگا؟ یوم عاشورہ کو کیوں ہوگا؟ کہا سنو، جب کربلا کا میدان ہو رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، آسمان سے آنسو گر رہے تھے، اور یہ پکار پکار کے گر رہے تھے، پروردگار عالم جب قیامت ہوگی، ایک یہ بھی قیامت ہے، وہ بھی ایک قیامت ہوگی۔ یہ میری دعا ہے مولا، قیامت تک بھی ہو جمعہ کا بھی، جو تیرے سچے پیارے نرالے درالے اچھے بندے ہوں گے نا، وہ مسجد میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اور جب قیامت ہوگی یہ سارے کے سارے بندے بحالت ایمان اس دنیا سے جائے گا شہادت۔ اسی لیے بھائی آپ نہ پڑھیں، ایسا کبھی
جمع نہیں ہونا. خبر لیں گے بھائی کہ کتنے لوگ آتے تھے نہیں, کتنے لوگ نہیں آتے. جمعہ ہمارے پیارے ہنس رہے ہیں, سیدھے میں بول رہا ہوں بھائی, اس سمجھیے حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے, سبوں کے دل میں, لیکن حسین کا اس آخری سجدے کو ہم نے کیا دیا ہے, سنیے گا کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں, پوائنٹ کی بات سنیے, ایک بندہ ایسا ملا جو سفر کے دوران امام حسین سے محبت بھی ہوئی, اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا, وہ اپنے گھر کو بھی گئے کہ جہاد کو نہیں ہوا. بتائیے صاحب, امام حسین کی محبت ایسی کہ حج کر کے آ رہے تھے, سنے کون ہے, کہا وہ حسین ابن علی ہے, رسول اللہ کے نواسے ہے, میدان کربلا کو جا رہے کوفہ کی طرف. کیا بات ہے بھائی, بیعت کے لیے واقعہ آپ نے سنا ہے, سنانا نہیں, میں بیچ والی بات بولتا ہوں. ایسی محبت حسین سے کہ اپنی بیوی سے کہا میں نے تم کو طلاق دیا, اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے جاؤ, میں حسین کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے اسلام کے خاطر اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنا ہے, تا قیامت تک اسلام کی یہ شجر کو اس شجر کو ہمیار کر کے دنیا کو بتانا ہے. اے حسین سے محبت کرنے والوں, جب تمہیں یہ ضرورت پڑے گی مال کی تو مال دے دینا, جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دینا, لیکن اسلام کو نہیں نہ دینا. یہی تو بات تھی نا بھائی. اس سجدہ اخیر کو میں نے اس طرح سے لیا ہے, صاحب سنیے. اتنا ہے سبوں سے کہنا, نماز قضا تم نہ کرنا, اتنا ہے سبوں سے کہنا, نماز قضا تم نہ کرنا, اتنا ہے سبوں سے کہنا, نماز قضا تم نہیں کرنا, کر کے سجدہ کر کے سجدہ حسین امت کو بتائی ہے. اب سوچئے سمجھئے پیارے کہ امام حسین سجدے کی حال میں ہے, شمر آگے بڑھتا ہے, سر قلم کر دیا جاتا ہے, حسین سے پوچھتے ہیں عالم تصور میں, اے حسین ذرا بتاؤ تو صحیح, تم اس سجدے میں کیوں چلے گئے؟ جنگیں ہو رہی تھی, جنگ چالو ہے دونوں طرف سے, نماز قضا ہو جاتی پھر ادا ہوتی, لیکن وقت میں نماز پڑھنے سے تمہاری جان جاتی ہے, سر قلم کر دیا جاتا ہے. حسین وقت پہ نماز آپ نے ادا کیوں کی؟ اگر بعد میں ادا کر لیتے نماز ادا ہو جاتی, قضا نماز بھی تو ادا ہوتی ہے, لیکن آخر سجدے میں کیوں چلے گئے؟ وقت جمعہ کا تھا, آپ کیوں چلے گئے؟ ایک آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے. اے حسین میدان کربلا ہے, جنگ کا میدان ہے, حسین ابن علی پکار کے کہتے ہیں اے میرے پیارو, اے میرے جانسارو, سننا چاہتے ہو میں نماز کیوں ادا کر رہا ہوں؟ کل کوئی جاب کرنے والا ہوگا نماز چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی نوکری کرنے والا ہوگا نماز چھوڑتے نظر آئیں گے, کوئی بزنس مین ہوگا نماز چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی ٹھیلا ریڈی لگانے والا ہوگا نماز چھوڑتے ہوئے آئیں گے, کوئی سفر میں ہوگا نماز چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی حضر میں ہوگا نماز چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ابن علی نے کہا ہر حال میں خدا کے لیے سجدہ کرتا. اب بتائیے پیارے, ہم آپ کیسے ہیں؟ کیا کہیں نماز قضا ہو گئی, ٹرین میں نماز قضا ہو گئی, پلین میں نماز قضا ہو گئی, گاڑی چلا رہے نماز قضا ہو گئی, بائک چلا رہے نماز قضا ہو گئی, فور ویلر میں نماز قضا ہو گئی, گھومنے کو گئے نماز قضا ہو گئی, بزنس کر رہے نماز قضا ہو گئی, کارخانے فیکٹری چلا رہے نماز قضا ہو گئی, لوگوں کے ساتھ میں نماز قضا ہو گئی, فنکشن میں نماز قضا ہو گئی. اے پیارے سناؤ, کیا میدان کربلا سے زیادہ کوئی
ضروری ہے نماز پڑھنا؟ کیا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جنگ ہے یا ان تمام چیزوں سے کم تر جنگ ہے؟ میدان کربلا ہو، 22 کے 22,000 لوگ کھڑے ہیں، سالار ہاتھ میں میرے تلوار ہے، امام حسین میں 72 لوگ ہیں، اس میں سے کچھ مسکراہٹ ہے، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، 6 مہینے کے بچے 18 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، بوڑھے بھی ہیں صاحب، 65 سال کے پورنیما میں حسین 63 سال کے تھے صاحب، 51 سال کے قاسم بھی ہیں بھائی۔ بتائیے جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے نماز چالو کر دی۔ حسین پوری جنگ کر لیتے، ہم لوگ اس طرح سے جاؤ نہ آئے ہیں تو کھا کے نہیں ملتے، کیا چھوڑ جائے گا نماز بعد میں پڑھنے کا حضرت، اب میسور کو دیکھیے نا حضرت، وہاں جا کے پیدا کر لے کے نہ اس میں کیا چند پڑھ میں نماز پڑھنا، گاڑی چلا لینا دے، ایسا ہم کہتے ہیں میں بائک چلا رہا ہوں آدھا رہے ادھر پڑھ لیں گے، پڑھتے تو کچھ نہیں، گھر میں آ کے میرے پاس ابھی گھر پڑھ لیں گے پڑھنا۔ حسین سے پوچھے حسین یہ کیسی بات ہو جانے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے بھارے پھرے ہو، چالو ہے آپ نماز کو جا رہے، ایسا نہیں کیا آپ نماز کو جائیں گے تو آپ کو چالو برس میں پھر دشمن تو یہ جانتا ہوگا حسین سجدے میں ہے، دشمن سجدے میں تو نہیں، حسین سجدے میں ہے۔ امام حسین نے کہا ہے ایک بندے کا نام تھا، ابھی انہوں نے بتایا اسی واقعے میں حضرت امام حسین فرماتے ہیں زہیر ابن قیس سے کیا اس سے کہو کہ آج جمعہ ہے 2 رکعت نماز مجھے پڑھنا ہے، میں حسین کو علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، نمازیں میری قضا نہیں ہے، ان سے پوچھو حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب زہیر ابن قیس آگے بڑھے نا، بھائی یزیدیو جنگ تو ہوگی، جنگ ہو رہی ہے لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے، حسین کا فرمان ہے نماز 2 رکعت پڑھنے، جمعہ کا دن ہے۔ کہا حسین کی نماز کوئی نماز ہے کیا نہ ہو چکا، جن کے گھر سے نماز ملی پیارے ان کی نماز نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ذرا سمجھو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کسی بندے کو کام پہ آپ رکھتے ہیں یا کاروبار میں آپ کے ساتھ میں ہے پیارے، کارخانے میں فیکٹریاں میں ہے پیارے، بزنس میں ہے پیارے، وہ اگر نماز کو جانا چاہتا ہو اور واقعی میں نماز پڑھتا ہو اسے چھٹی دے دیا کرو، نہیں تو قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا تیرا تو کام کر لیا تو لیکن میرا یہاں کام کہاں، میری بندگی کہاں ہوئی۔ ہاں اگر وہ بہانہ کر کے شیخنا گٹکا کھانے کے چکر میں نکلے تو وہ جمعہ پڑھنا ہے صاحب، ہاں بالکل جائیے کرے، زہر کی نماز پڑھنا، ہاں جاؤ بھائی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب۔ یہ بات اور ہے کہ تھوڑا للسی ملسی لوگ ہوتے ہیں، 10 منٹ نماز پڑھنا تو آدھے گھنٹے کو گھوم کے جاتا وہاں کام کم ہو جاتا، یہ آپ نہیں جانتے۔ اسٹرکٹلی اگر بندہ واقعی میں نماز کا عادی ہو، آپ کے پاس کام کرتا ہوں کہیں پر بھی جب زہیر ابن قیس پہنچے، آئے لوگوں سنو حسین ابن علی کا فرمان ہے نماز پڑھنا ہے، کہا نہیں حسین کی نماز نہیں، اب میں سنوں کوئی اگر بغیر وضو کا نماز ہو جائے خون پاک ہے یا نہ پاک، بولے گے خون پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے، بولے بھائی ناپاک ہوتا ہے، اس ناپاک خون سے کوئی بندہ وضو کر سکتا، جب تک آپ کا وضو نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی بھائی، کوئی بندہ ڈائریکٹ مسجد میں آ کر یہاں بیٹھ جائے وضو کیا نہیں کیا نماز کہاں سے ہوگی، وضو کرو، ایسا بولے کہ نا آپ حسین وضو کہاں ذرا سمجھیے آپ، 71 لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کھیلنے تک پہنچانے والے حسین، اے حسین وضو کہاں سے کر لیے، آواز آتی ہے 71 لاشاں، یہ نفوس قدسیہ ہے اور قرآن کہتا ہے اہل بیت
आर पाक और साफ है। लोगों, ज्यादा गुमान करने से बचो। अगर किसी पर आप गुमान करते ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये है वो है, कुरान कहता है बचो इससे। क्यों? ज्यादा गुमान करने वाले गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात नमाज सुना होगा। मैं पॉइंट की बात इसलिए बता रहा हूँ, सजदे में जब हुसैन गए ना, दुश्मन ने कहा यही मौका है, आगे बढ़ जाओ और शहीद का तो सर कलम कर दिया जाए, वरना हुसैन अगर सर उठा लिया ना तो फिर जितने पिछले बचे हैं ना सब कुचल दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, है अबू तेरे अंदर इस तरह की घिनौनी हरकत कहाँ से आ गई मेरे प्यारे? जरा सुनिए तो सही। शायर कहता है कि अदू थे सर पे तैग तो हुसैन सजदे में पूरी लेके खा। तब देख रहा है प्यारे क्या मंजर है, फरिश्ते आवाज देंगे मौला अगर इजाजत हो तो सारे यजीदियों को बाहर दिया जाए, मैदान करबला में पानी पानी कर दिया जाए। नहरे फुरात से आवाज आती है, हुसैन इशारा हो तो नहरे फुरात से में हुसैन नहीं। हमें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, नहरे फुरात तेरे पानी की जरूरत नहीं है। नाना हौजे कौसर में प्याले लेके खड़े हैं। मालूम है जब इमाम कासिम अब्बास के बाजू करते ना हुसैन या आखिर अल्लाह का शहर मेरे हुसैन फरमाते सबर कर दे, थोड़ी ही देर में नाना रसूल करीम प्यारे लेके और कौसर का तो ये पानी पीना पसंद है या वो पानी पीना पसंद है? का एक बार अगर तू हौजे कौसर का पानी पी लेगा क़यामत को क्या लगेगी? पता ये चला नहीं, रात को मालूम 500 पहरेदार थे, तलवार लेकर, तीर लेकर, धनुष लेकर, जो भी था हुसैन के खेमे तक पानी मारता लगा। सुने हैं आप? हुसैन इब्न अली फरमाते हैं 650 साल के बाद एक मेरा बेटा आएगा जो ऐसा वाक़या पेश आएगा, उसका जवाब होगा अजमेर की धरती पर गरीब नवाज। आपको मालूम है लोग कहते हैं हजरत, कौन लोग कहते जो नहीं मानते, इमाम हुसैन अगर करामत दिखा देते ना, और करामत दिखा देते तो पानी उंगली शरबत उर्बत नहरे फुरात सब इमाम हुसैन के साथ में हो जाते। प्यास से क्यों इंतकाल हो गए भाई? ऐसा बोलने वाले बोलते हैं। शहीद हो गए भाई, बच्चों को लेकर क्यों गए पानी? ये बात होती है, बहुत से लोग खराब। अब बताइए इमाम हुसैन करामत दिखा देंगे, पानी उंगली सब मिल जाता ना, आसमान से खाना भी अल्लाह रब्बुल और सब सैराब होकर पी जाते। तारीख में रकम लिखने वाले जो मौरखीन होते हैं वो ये कहते नहीं भाई, मैदान करबला में प्यासे शहीद नहीं हुए थे, बल्कि खाते पीते शहीद हो गए थे। पता ये चला हुसैन अगर प्यासे ना होते तो मामला क्या होता? हुसैन इब्ने अली का पैगाम है, जब किसी जंग में चले जाओ, प्यास लग जाए, पानी न हो, खाना न हो, तो जंग से न लौटना प्यारे, बल्कि शहीद होकर लौटना, क्योंकि हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में। भाई मेरे, हम जंग कर रहे, मिसाल दे रहा हूँ, जंग कर रहे, पानी की प्यास लगी, नहीं पहुँच जाएगा भाई, करवा लेके घर तक नहीं आते। ऐसे होता ना, जंग हो रही है, प्यास लग गई, मुझे पानी पीना है भाई, मैं क्या करता? तलवार नीचे लेकर घर पे आ जाता, पानी पी के जाते। तब तक हम लोग को बहाना चाहिए ना। अब अगर ऐसा होता हुसैन लड़ाई चालू है, जंग चालू है, बस अब रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, हम लोग पानी पी जाते हैं, तो आज हम सबों को यही बहाना मिलता। अरे जंग हो रही है, 20 के साथ 20 या 30, हम टीम को प्यास लगी है, तलवार नीचे करते और आगे पानी पी के 10 मिनट आराम करके फिर जाके तब तक 10 का 10 करते। मैदान का ये रूल होता है प्यारे कि जब जंग हो रही है ना, तो आपको देखना नहीं होगा कि मुझे प्यास लगी है, मेरा हाथ कटा है, उंगली कटी है, बाजू कटा है, कुछ नहीं है। इमाम हुसैन
آدمی تلوار لے کر کھڑے ہیں. لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کہ عدو کے سر کی تحت حسین سجدے میں گر کے بولے کیا کہ مدینے والوں مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے نماز میری قضا نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں واقعی کربلا سے ماہ محرم العام سے یہ پوری قسمتی سے ہمیں سے ایک پیغام سب سے حق والا پیغام ملتا ہے. کسی حال میں بھی آپ کو نماز کی قضا نہیں ہے. کیا بھائی اب بتائیے ہم لوگ چھوٹی بات نماز کیا ہوتی ہے نا بھائی. آپ بولے صاحب ظہر میں نہیں اثر میں نہیں مغرب میں نہیں تو فجر میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. حسین ہی ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں. حسین ہی ہے یزیدی نہیں ہے پیارے. حسین ہی ہے تو حسینی والا کام کیجئے گا. کہا کون حسینی والا کام کرتے نظر آئے ہیں؟ کہا حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو دیکھ لیجئے حسینی والا کام کرتے آئے ہیں. حضرت غوث اعظم پیران پیر کو دیکھ لیجئے حسینی والا کام کرتے ہوئے آئے ہیں. حضرت غریب نواز سرکار کو دیکھ لیجئے حسینی والا کام ہے. حضرت مخدوم ماہینی کو دیکھ لیجئے مخدوم کسچوی کو دیکھ لیجئے الاخیر پیرن شاہ ولی کو آپ دیکھ لیجئے حسینی والے کام ہے نا بھائی. میرے ہم کون سا کام کریں گے؟ اب حسینی کام میں فرق دیکھیے گا. ہمارے پاس یوٹیوب میں ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ آگ میں کودتے نظر آئے. آگ جلا کر کے آگ میں کودتے ہیں. اس کے بعد اب کیا جو اس کو نمبر ملتا اللہ جانے. اور ایک بندے کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر حاضر ہے عباس علم بردار کا حاضر آیا. سمجھنے والی بات نہیں. کوئی کہتا میرے حسین میرے اندر حسین آتا ہے. ہاں نہ نمازی نہ غازی نہ صوفی نہ کچھ امام حسین کی حاضر آ گئی. میں کیوں بول رہا ہوں؟ ہم نے حسین حسین کرتے نظر آئے بھائی. امام حسین کی حاضری آگ کے اندر پیران پیر فرماتے ہیں میں تو حسین کا دیدار کرنے سے رہا. میں لاکھ کوشش کرتا رہا کہ حسین کو دیکھ لوں تو امام عالی مقام کو دیکھ لوں تو سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھ لیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں پیارے میں جب دنیا سے چلا جاؤں رخصت ہو جاؤں میری یاد آ جائے تو ایک طرف حسن کو کھڑا کر دینا ایک طرف حسین کو کھڑا کر دینا دونوں کو سامنے کھڑا دینا میرا چہرہ نظر آ جائے. ہم کہتے ہیں بھائی حسین کی حاضر میرے اوپر ہے عباس علم بردار کی میرے اوپر ہے اور پھر سجا دھجا کر کے اس کو لے کے جاتے. میں ایک گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا میں آپ بھی دیکھے ہو گے معلوم ہے. اب ایک چیز بتا رہا ہوں تاریخ میں دیکھیے گا جب آخری خطبہ حسین دے رہے تھے سنیے اس بات کو ڈھول بجانا آگ میں کودنا یہ حاضر جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ سب کہاں سے نکلا ہے وہ سنیے وہی تک کا یہ ہے. امام حسین اخیر میں بچے ہوئے معلوم ہے آپ کو 71 شہید ہو گئے. بچہ بھی حاضر ہے. سکینہ کہتی ہے عباس علم بردار کا یہ میرا بھائی حضرت امام علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے. آپ کے گھر میں بھی ہوگا میرے گھر میں بھی ہے کمر کے گھر میں بھی ہوگا. وہ بچہ اگر پیاسا کر دے تو آپ کا عالم کیا ہوگا. ماں کیا پکارتی ہوگی. جاؤ ان سے کہہ دو ایک بچہ تو ہے صاحب ایک بوند پانی تو پینا ہے صاحب. کون ہے جو پانی دینے والا نہیں ہوگا. کس کے دل میں یہ درد نہیں ہوگا پیارے اب بچہ ہے پانی دے دیں گے. عباس علم بردار کیا کہتے ہیں بیٹی سکینہ نہ گھبراؤ میں اسے لے جا رہا ہوں اور لے جا کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ عباس علم بردار حاضر ہے. کہا نہیں سنو میں پہلے
مشکیزہ لے کر جاؤں گا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں بھائی سن، اگر مشکیزہ لے کر پہنچے وہاں سے کوئی لوٹنے والا نہیں ہے۔ کہا سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے اور کہتی ہے عباس چچا پانی لے کر آ جائیے۔ مشکیزہ لے کر دوڑے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے آئے، 500 زائد لشکر جرار جو یزیدی کھڑے ہیں تلوار لے کر۔ کہا کون ہے؟ کہا عباس علم بردار ہو، کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا ایک مشکیزہ پانی لینا ہے۔ تیرے نہر فرات سے قوم بلی پانی پیتے نظر آئے ہیں، دوسری قومیں نظر آئی ہے، کیا ہمارے لیے پانی بند ہے؟ کہا عباس علم بردار ہم نے کہہ دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یزید کا حکم ہے کہ امیر حسین تک پانی نہ پہنچایا جائے، امام عالی مقام کا وہ بے بھائی۔ عباس علم بردار کہتے ہیں تم کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ کہا اگر پانی دے دیا جائے تو جتنے ہم یہاں یزیدی لشکر کھڑے ہیں سب کے سب قلم کر دیے جائیں گے۔ عباس علم بردار پکار کے کہتے ہیں پانی دینا چاہتے ہو یا مجھ سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اتنے میں کہا کہ پانی کسی حال میں نہیں دیں گے۔ عباس علم بردار گھوڑے دوڑاتے ہیں، دوڑاتے دوڑاتے جب نہر فرات کے قریب پہنچے اور مشکیزہ ڈالے، پانی نکال کر ایک کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور پکار کے یہ کہتے ہیں آ جاؤ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے سر کو قلم رکھ دے۔ عباس علم بردار کھڑے آئے، گھوڑے دوڑتے نظر آئے۔ اتنی میں سبوں نے کہا ارے عباس علم بردار پانی لے کے مشکیزے سے پہنچ رہا ہے، چاروں طرف سے گھیرا جائے میرے پیارے۔ جب چاروں طرف سے گھیر دیا جاتا ہے، تیروں کی بارش ہوتی، آپ نے سنا ہوگا، ایک بازو کٹنے کے بعد مشکیزہ گرتا ہے، پھر دوسرے بازو میں مشکیزہ لے کر دوڑتے نظر آتے ہیں، دوسرا بازو کٹا، پھر زبان مبارک پر مشکیزے کی رسی کو پکڑ کر لیتا۔ اب بتائیے صاحب، یہ عالم آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اسلام کو ہرا بھرا کر آپ نے یا ہم نے کہیں تلوار اٹھائے اسلام کے لیے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے کہیں جہاد کر کے آئے؟ کسی سے ہماری لڑائی ہوئی کیا کہ اسلام میں تم نے ایسا کہہ دیا ہم تم کو نہیں چھوڑے؟ کتنوں کو فنار کرنے کے بعد اخیر میں ایک پہلوان، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ ایسے عباس علم بردار کو آپ بس میں نہیں لا سکتے پیارے، جب دانتوں سے مشکیزے کی رسی کو پکڑے نا تو پیچھے سے وار ہوا، ایک تیر سینے میں چبھا، آپ گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد مشکیزہ وہیں پڑا رہ گیا۔ کہا یا اخی المدد یا اخی البش، بھائی حسین دوڑے دوڑے آئے اور عباس کو گلے لگا کر آپ نے کہا بھائی میں نے کہا تھا نا یہ یزیدی لشکر ہے، کسی کو چھوڑنے والے نہیں، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، تم کیوں چلے گئے؟ کہا میری بھتیجی سکینہ پیاسی تڑپ رہی تھی اور میرا بھتیجا علی اصغر جو ننھے منھے ہیں زبان بار بار باہر نکال کے یہی تو کہتا ہے نا اس عالم میں کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو اب سنیے صاحب، شاعر کہتا ہے کہ بھائی پکار عباس اے سکینہ، پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا۔ بازو کٹے ہیں لیکن پکار کے کہتے ہیں کہ کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ عباس پکار کے یہ کہتے ہیں کہ بھتیجی گھبراؤ نہیں، آپ کا چچا مشکیزہ لے کر پہنچ رہے ہیں۔ آواز آئی نا، امام حسین کھینے سے نکلے اور اٹھا کر لے کر آ کر کھینے میں ڈالتے ہیں۔ میری بیٹی سکینہ، عباس علم بردار تیرا چچا جو علم لے کر دوڑے ہوئے تھے اسلام کا جھنڈا لے کر، کہا میرے بھائی عباس تم بھی تو ایک تھے جو مجھے مشورہ دیتے تھے، تم بھی تو ایک تھے جو اسلام کے علم کو لے کر چلے تھے، آج کس کے سہارے علم لے کر چلو؟ وہ بھی شہید ہو جاتے تھے، یہ کیوں شہادت ہوئی؟ مارنا پیش کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ منبر آج خیریت کے ساتھ ہے، یہ ٹوپی سر پہ سجی ہوئی ہے، یہ لباس ہمارے ساتھ میں ہے، یہ مسجد کا نقشہ
وہ ہے جو رسول کریم نے فرمایا تھا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اے لوگوں اگر تمہارے دل میں یوم آخرت اور اللہ سے ملنے کی ملاقات کی محبت ہو تو اللہ کے گھروں کو بناؤ اور سجاؤ. قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیت الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اور مسجد کی رکھوالی کرے, مسجد میں نماز پڑھائے, مسجد کی دیکھ بھالی کرے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. حضرت عثمان غنی کی روایت ہے آج یہ مسجدیں چار چاند چوک کری ہے, یہ میناریں پکار کے کہتی ہے ہمیں صدقہ ملا ہے تو حسین کا آج ہم کھڑے نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے شہادت کے بعد کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ بھی ہے, دردناک واقعہ بھی. میں یہ بتانا مقصد ہے پھر اخیر میں کہا جاتا ہے حسین سجدے میں جا کر دنیا والوں کو پیغام دیا میدان کربلا اس لیے آئے تھے پیارے کہ اسلام کا جھنڈا قیامت تک اٹھا رہے, ہرا بھرا رہے, پرچم اسلام کو گرنے نہ دینا کسی بھی حال میں. اگر اسلام چاہتا ہو پیار کی پیار سے بات کرو, اسلام چاہتا ہے مال کی مال دے کر, اسلام چاہتا ہے جان دے کر. جس حال میں اسلام گرتا ہوا نظر کبھی آئے تو دوڑ کر سینے سے لگا لینا, اسلام کو گلے اٹھا کر یہ کہنا کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے, کتنی جنگیں کیے, فلسطین میں ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو, عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس اسلام کی اشاعتوں کے لیے 22 لاکھ مربع میل کا مالک بنے رہے, اسلام کو پھیلاتے رہے, دین اسلام کے قانون کو پھیلاتے رہے, اسلام میں مساوات کا پیغام دیتے رہے, اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتے رہے, اسلام بھائی کو بھائی کا قرار دیا. اسلام نے کہا کہ ہر ایک کے لیے قانون صحیح رہے گا, نہ کسی چھوٹے کے لیے کسی بڑے کے لیے. اخیر میں رسول کریم کا خطبہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے پیارے, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, کسی گورا بندہ ہو کالے پر فضیلت نہیں. قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہتر بندہ کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ جو متقی ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن کے السائلین للتقوی, جو تقوی کی طرف چلے. تقوی کیا ہے میرے پیارے؟ کہا تقوی یہ ہے ہدی للمتقین. متقی کون ہے پیارے؟ کہا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. وہ بندہ مومن اور متقی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہوا, زکات دیتا ہوا اور باوضو ہوتا ہوا نظر آئے. بتائیے میرے پیارے, ان تمام چیزوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کو خدا کو راضی کرنا, خدا کو راضی کرنا ہے. کربلا میں حسین گئے, خدا راضی, حسین کے چاہنے والے سے بھی خدا راضی. لیکن سب سے بڑی بات جو ہم سے بھول ہوتے جا رہی ہے, ہم سے چھوٹتے نظر آ رہی وہ ہے نماز. آخر میں نماز یہ پیغام دیتا ہے میرے پیارے, حسین کا پیغام دل میں بسا لو اور سینے میں اتار لو, فکر غور کرتے رہو. ابن علی نے جان دی ہے اسلام کے لیے. پھر کہا جاتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں. اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح امام حسین کی آخری نماز کہاں ہوئی ہے؟ چاہے اپنوں سے پوچھئے گا, چاہے یہودی نصارہ سے پوچھئے گا, چاہے غیر قوم سے پوچھئے گا, دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ حسین ابن علی جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کا آخری سجدہ کہاں تھا؟ کیا بیت المقدس میں آخری سجدہ تھا؟ کیا کربلا, کیا بیت المقدس میں آخری سجدہ تھا, یا پھر مدینہ الرسول میں آخری سجدہ تھا, یا کعبے میں آخری سجدہ تھا, یا مسجد میں آخری سجدہ تھا, یا میدان میں تھا؟ لوگ پکار کے کہیں گے پوچھنے والوں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. علی کے بیٹے نے امام حسین نے بتا دیا کہ اے لوگوں آج پنکھے لگے ہوتے ہیں, ایسی مسجد میں لگی رہتی ہے, چاروں طرف سے انتظامات ہوتے ہیں, پانی بھی رہتا ہے, باوضو ہو کر آپ امام حسین کی اس بات کو سینے میں رکھ کر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ حسین اتنی شدت کی دھوپ میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے خاندانوں کو آپ تک اسلام کو پہنچانے کے لیے شہید کرتے رہے.
आखिर में खुद शहीद होकर नमाज की हालत में बता दिया कि आखिर जमाने में सारा चीज जितनी भी चीजें हैं मुहैया होगी और मुसलमानों के इस तरह इंतजामात होंगे, लेकिन नमाज की कदा नहीं करना प्यारे। अगर आपने नमाज की कदा की ना तो हुसैन साहब की मोहब्बत नहीं। जब हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया ना, ए लोगों सुनो, 71 शहीद हो गए हैं, मैं अकेला बचा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात समझिए, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके बारे में रसूल करीम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। मैं वो हूं जिसके बारे में आका करीम फरमाते हैं, अशबहु अल हसन व अशबहु बि रसूलिल्लाह बैन सद्र। हसन सीने से सर तक, वल हुसैन अशबहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन असफल ज़ालिक, और नाक के नीचे से लेकर पैर तक हुसैन। मुजस्समा हुसैन खड़ा कर दो तो रसूल करीम का चेहरा नजर आए। मैं वो जिसके बारे में आका करीम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन रिहातुल दुनिया। ये हसन और हुसैन दोनों दुनिया में जन्नती फूल है। पहचानते मुझे? जितने बच्चे थे उसमें क्या हुआ मालूम है? इब्न ज़ियाद ने कहा, लोगों अगर उनकी बात को ध्यान से सुनोगे ना फिर मामला ये हो जाएगा, पलट जाओगे, ढोल बजाओ। अब तारीख उठाकर देखा, मैं तारीख तिबरी में ये बात लिखी है, हुसैन खुद बात दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा कि सबों का ध्यान हुसैन की तरफ है, ऐसा ना हो सब पलट जाए। कहा ढोल बजाओ, सबों ने ढोल बजाया। अब बताइए, मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ प्यारे, अगर 2-4 लोग ढोल बजाए तो आप तक आवाज आएगी? आएगी क्या? नहीं ना। यही मामला था ढोल बजाने का। आज हम लोग ढोल बजाते हैं तो ढोल बजाना हुसैनी नहीं है, ये ज़िद्दियत है। इस चीज को याद रखिए, किताबों में ढूंढ लीजिए। जब आग लगाई गई ना कि इमाम हुसैन इस तरफ ना आए और आएंगे तो गिर जाएंगे, आग लगाने वाले कौन थे? यजीदी थे, हुसैनी नहीं। करबला में आग लगाई गई थी भाई, हुसैन थोड़े ना लगाए थे। हुसैन की आग की लगाने की वजह ये है कि यहाँ कुआं खोद लीजिए, आग जला दीजिए। ये जो हमारे मस्तूरात अल्लाह की नेक बंदियां है और फातिमा की लाली है सब, ये जो हमारे माँ बेटियां हैं, आग अगर यहाँ जलाएंगे तो दुश्मन ना आ सकते हैं, इस वजह से। अब उस आग में वो लोग खुद आके गिरते थे। आज हम क्या करते हैं? खुद आग जला करके दौड़ा दौड़ी करते हैं। ऐसा न तो कीजिए मेरे भाई। हुसैनी हम हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हम हैं। कयामत के दिन एक एक बंदे से पूछा जाएगा और मेरे आका फरमाते, मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा माता मोमिना। ऐ बंदा, दुनिया में अगर रसूल करीम की औलाद से मोहब्बत करते हुए मर जाओगे तो शहीद की मौत मरोगे। अब ये बंदा जो आपका इमाम था, इमाम साहब पीर साहब जो आए थे ना, ये आले बैत से बड़ी मोहब्बत इनकी थी। इसीलिए यौम आशूरा के दिन जुमा की नमाज और खिताबत और इमामत करके जाके रूम में शहीद हुए, मौत हुई। क्यों? आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरना मौत, वो शहीद की मौत है। फिर एक तरफ हुजूर फरमाते हैं, मम्माता हुब्बे, उसकी जगह पे दुख से, मम्माता दुख से आले मोहम्मद माता काफिरा। किसी के दिल में अगर रसूल करीम की औलाद की मोहब्बत न हो, हुसैन ऐसा नहीं करते थे, हुसैन वैसा नहीं करते थे। हम क्या करबला को सुने, यजीदियत का काम करे, आग जलाते रहे, कुआं खोदते रहे, खुराफात करते रहे। हदीसे पाक है कि वो बुक से मोहम्मदीन है, वो रसूल करीम की औलाद से मोहब्बत नहीं करती है। माता काफी, जब मौत होगी ना उनको तो पानी पीना नसीब ना। इस चीज को आप याद रखिए भाई। अब तो निकल गया जो भी है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे इस काम में फातिहा दरूद मिलाद मदूदी करते हैं, तो हम यूट्यूब में कहीं देखते हैं, कहीं होता है, पैगाम पहुँचाया। आप अपने भाई को बोलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह उल्फत और मोहब्बत हम सबों से हो। ये माह मुहर्रम है, जितना सदका करें, जितनी क्या बोलते तस्बीहात पढ़ें, जितने घरों में कुरान की तिलावत करें,
بہت ہی پاک اور صاف اور کافی نہیں ہے پیارے، کیونکہ اخیر رات میں بھی امام حسین نے کہا اے میرے پیارے، میری بیٹی، میری بہن، میری بھانجی، میری بھتیجی، میرے بھانجے، میرے بھائی، سب کیا گئے، ایک رات کی مہلت ملی ہے، کل تو شہادت کی جام پینا ہے، میدان کربلا میں حاضر ہونا ہے۔ قرآن پڑھے سبھی لوگ، تسبیحات پڑھے سبھی لوگ اللہ کو راضی کرے۔ وہ گھرانہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ وہی گھرانے کا نواسا ہے تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ایک رات کی مہلت ملی ہے، کل صبح جام شہادت پینا ہے، جی بھر کے خدا کو راضی کر لیجیے۔ دنیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ محمد کے گھرانے والے کہتے ہیں جی بھر کے رات بھر عبادت کرے، تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، تلاوت قرآن کرے۔ آپ کو بھی کرنا اور کم از کم حسین کا ذکر لبوں پر رہنا، یہی حسینی ہے، یہی پیغام ہم کو میدان کربلا میں ملا ہے پیارے۔ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حسین کی محبت ہمارے سینوں میں، رگوں میں اس طرح سے بس جائے کہ ہماری نس نس میں حسین بھی ہو، ہم یزیدیت سے دور ہو، اس لیے کہ پیارے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہوگا اور ہم سب بوڑھے ہو یا بچے ہو اگر جنتی ہوں گے نا، سب جوان ہوں گے، ہمارا سردار حسین ہے نہ کہ یزید ہے۔ حسینیت کا کام کرنا ہے۔ ابھی تک ماہ محرم کی آخر تاریخ تک 30 دن تک آپ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے، تسبیحات پڑھیے، فاتحہ کیجیے۔ معلوم ہے کہتے ہیں حسین کے نام پہ ایک جلی روٹی بھی اگر صدقہ کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کے نام پر جلی روٹی بھی اگر صدقہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جلی روٹی ہم کر سکتے، جلی روٹی بھی اچھا کام کر سکتے، لیکن کہا گیا کچھ بھی نہ ہو، اگر جلی روٹی بھی ہو تیرے پاس حسین کے نام پہ، کربلا والوں کے نام پہ آپ صدقہ کریں، جتنا ہو دل کھول کر ہم اس ماہ مبارک میں لوگوں کو شربت پلائیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ نہیں 10 دن نکل گیا کہانی ختم، ایسا نہیں، 30 دن تک ماہ محرم کا وقت ہوتا ہے۔ ان درمیانوں میں اپنے وسعت کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو سنت ادا کیے سنت ادا